ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نفر القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی پاک پتن سے، اپنا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج الحمدللہ تعالی حضرت دادا گنج بخش کا 977واں سالانہ عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ آج کی جو ہماری محفل ہے بہت ہی خوبصورت اور روحانی محفل ہے۔ محفل کا جو آغاز ہے باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام میں نعت رسول مقبول شامل کی جائے گی، اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے مناقب اور فضائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہ تو پروگرام میں سب سے پہلے ہم تلاوت کلام شامل کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت شخصیت قاری محمد حنیف فریدی صاحب نے۔ ایک شعر کے سائے میں آپ کو تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ قرآن کی تلاوت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری محمد حنیف فرید صاحب کہ آپ تلاوت کلام رحمان سے اس برکت نشست کا آغاز فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان سبحان۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا
سبحان اللہ. وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ما شاء الله سبحان اللہ. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ ما شاء اللہ. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان اللہ. جزاک اللہ ما شاء اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے قاری محمد حنیف فریدی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرما رہے تھے.
تلاوت کلام پاک کے بعد ہم شامل کریں گے ایک خوبصورت نعت شریف کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاک پتن کی بہت ہی خوبصورت آواز جناب قبلہ قاری محمد آصف فریدی صاحب. ہم ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک شعر کے سائے میں آپ کو دعوت نعت دے رہا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے آقا کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ کیسا مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے. قبلہ قاری محمد آصف فریدی صاحب نعت شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. یہ تھے جناب قاری محمد آصف فریدی صاحب، جو کہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر
شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ کلام پڑھا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اس یقین کے ساتھ آپ رہیں گے ہمارے اور کوکب ٹی وی کے ساتھ۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی صاحب، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 977واں سالانہ عرس مبارک جاری ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی فیضان حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ تو گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی صاحب سے۔ آپ سے میں ملتمس ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مناقب و فضائل پر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد حمد و صلات، آج کا پروگرام سالانہ عرس مبارک حضور گنج عالم حضرت خواجہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش، اور جن میں اللہ پاک نے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ غزنی کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ غزنی محلہ حجویری، اس لیے آپ کو علی حجویری کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ولادت کا شہر غزنی ہے، اور اس کے بعد آپ لاہور تشریف لائے۔ ایک روایت کے مطابق 431 ہجری میں 431 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علوم ظاہری اور علوم باطنی حاصل کیے۔ اس وقت کے مطابق، اس دور کے مطابق جو علوم تھے، علم فارسی، عربی، تاریخی، اور اس طرح آپ کے علوم میں اس قدر ایک بحر بے کنار تھے آپ۔ ان علوم میں آپ نے بڑی دسترس حاصل کی، بڑے بڑے جلیل و قدر علماء سے آپ نے فیض لیا، اور آپ کے شیخ
جن سے آپ نے فیض لیا، روحانی اور طریقت کا فیض لیا، وہ ہے حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے روحانیت کا سبق دیا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیات اور آپ کے جو کمالات تھے ان کو پیر کامل نے اپنی ولایت نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کہ یہ فرد ایک عظیم فرد ہے، امت مسلمہ کی تبلیغ کے لیے اس نے کام کرنا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جس وقت کمالات حاصل کر لیے، آپ کے اساتذہ میں اور بھی ہستیاں ہیں، شیخ ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اس کے علاوہ شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، غرضے کے کئی اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور جس وقت آپ کے جو شیخ کامل ہیں شیخ ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے دیکھا کہ اب ان کو مزید ضرورت علوم جو ہم نے عطا کر دیے ہیں ان پر ان کو عمل کی اور تبلیغ کی ضرورت ہے، تو آپ کے شیخ کامل نے فرمایا کہ اے علی حجویری تم لاہور چلے جاؤ۔ آپ کی اجازت سے لاہور آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے آپ اپنے وطن غزنی میں گئے، پھر غزنی سے آپ نے سفر فرمایا، اور اس وقت کوئی سفر کی اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی گاڑی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، آپ بڑی مشکلات کے ساتھ یہ سفر طے کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ ہیں، شیخ حماد بھی ساتھ ہیں، یہ دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے جب لاہور آ کر ڈیرا لگایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عرض کیا پیر کامل سے کہ حضور میرے وہاں پیر بھائی موجود ہیں، حضرت حسین سنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا اے علی تمہیں جو آرڈر دیا جاتا ہے تم اس پر عمل کرو، لاہور پہنچ جاؤ۔ آپ لاہور تشریف لائے۔ رات ایک روایت میں آتا ہے کہ لاہور کے دروازے رات بند ہو جاتے تھے، یہ چھوٹا سا محدود شہر تھا، کوئی اتنی آبادی نہیں تھی۔ لاہور جب آئے، لاہور رات کا وقت تھا، دروازے بند تھے، اس وقت آپ نے رات لاہور کے دروازے پر رات گزاری، اور جب صبح دیکھا تو جنازہ آ رہا تھا۔ جب جنازہ آ رہا تھا تو پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہ جی میرا حسین سنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ اس وقت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سمجھے گا کہ میرے پیر کامل نے جو آرڈر فرمایا تھا کہ تم نے لاہور جانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لاہور کی سرزمین خالی ہو رہی تھی، میرا حسین سنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونا تھا۔ اس روایت کے مطابق تو یہ بھی درست بات مان لی جائے، اگرچہ مختلف روایات میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ جب لاہور تشریف لائے، یہ لاہور اس کی کیفیت کیا تھی؟ یہ ایک ہندوؤں کا گڑھ بنا ہوا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، یہ لوگ یہاں ہندو راجے رہتے تھے، پورا لاہور جو تھا وہ کفرستان بنا ہوا تھا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، اپنے پیر کامل کے حکم کے مطابق بڑی صعوبتیں، بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ تمام شہر ہی غرق ہو چکا ہے، یعنی بت پرستی عام ہو چکی ہے، ہندوؤں کے مندر آباد ہیں اور مسجد کوئی نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، آپ نے اس وقت تبلیغ کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا اور محسوس کیا، ضرورت محسوس کی کہ مسجد ہونی چاہیے۔ آپ نے مسجد بنوائی اور اس میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے، کیونکہ وقت کا تقاضا تھا کہ مسجد میں درس قرآن، تدریس، تبلیغ آسان ہو جاتی، اور اس وقت ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ مسجد کیا ہوتی،
اس لیے کہ ان راجوں کا، ہندوؤں کا وہ ایک تسلط تھا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب یہاں ڈیرا لگایا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ڈیرا لگا لیا تو اس وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت سر پر اس کے دودھ کا مٹکا تھا، تیزی سے دوڑی جا رہی تھی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مائی کدھر جاتی ہے؟ جی میں فلاں جوگی ہے ان کو دودھ دینے جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دودھ ہمیں دے دو۔ عرض کیا حضور دودھ آپ کو دے دیں گے؟ وہ جادوگر ہے، وہ جادو کرے گا، ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، غرض ہے کہ اس عورت نے آپ کے کہنے پر دودھ دے دیا۔ پھر اسی طرح رفتہ رفتہ آپ کی شہرت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو ہمیں دودھ دے گا اس کے دودھ میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ اور اس عورت نے دیکھا جب دوسرے دن دودھ دوہا گیا تو سارے برتن بھر گئے۔ اللہ پاک نے اتنی برکت عطا کی اس ولی کامل کی نظر سے، لاہور کی تقدیر بدل رہی تھی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب محسوس کیا کہ اب یہ کفرستان جو ہے اس میں تبلیغ الوہیت کا درس دینا ہے، وحدانیت کا درس دینا ہے۔ جو جوگی تھا اس نے سن لیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، جب چند دن گزر گئے دودھ نہ آیا، اسے معلوم ہو گیا کہ کوئی درویش آیا ہے ہماری سرزمین پر، وہ ہمارے جو مرید ہیں ان کو خراب کر رہا ہے۔ اس وقت اس نے ارادہ کیا، آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ کی توحید کا اعلان کرنے، اور یہ بت پرست لوگ ہیں، ان کو خدا پرست بنانے کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے تو مجھے کمال دکھاؤ، جب میں آپ کو کمال دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کمال دکھاؤ۔ وہ کئی علوم کا یعنی جادو کا ماہر تھا، جادو کی بھی کئی قسمیں تھیں، جادو کا ماہر تھا۔ جادو کے ذریعے اس نے ہوا میں فضا میں اڑنا شروع کر دیا۔ جب اڑنا شروع کر دیا حضور داتا گنج بخش رحمۃ تو سمجھ گئے کہ یہ جادو کا کرشمہ ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو، اپنے جوتوں کو آرڈر دیا جاؤ اس کو نیچے لے آؤ۔ وہ گئے اور اس کے سر پر پڑنے لگے، بالآخر عاجز ہو کر نیچے آ گئے۔ نیچے آ کر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا، معافی مانگی، اور اس کے بعد آپ کا مرید بن گیا، توحید کا سبق ملنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وساطت سے ان کا سینہ فیض گزینہ بنا دیا۔ وہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ نے مسجد بنائی تو اس وقت کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی داتا صاحب کی مسجد کا محراب جو ہے یہ جنوبی سائڈ پر ہے، یہ رخ صحیح نہیں ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی سن لیا، آپ نے ان کو دعوت دی، جو معترضین تھے ان کو دعوت دی، آؤ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ جب سب لوگ آ گئے آپ نے جماعت کرائی۔ جماعت کرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں اور تم میں بھی وہ شامل ہے، ان کو یہ شک ہے ہماری مسجد کا قبلہ صحیح نہیں ہے۔ جو حضور ہم نے ایسے ہی سنا ہے اور دیکھا ہے، یہ جنوبی سائڈ پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو اب ہم دیکھتے ہیں، سارے دیکھو قبلہ کی طرف۔ آپ نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے پردے اٹھا دیے اور سیدھا کعبہ جو نظر آ رہا تھا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سیدھی تھی۔ اس وقت کے علماء سمجھ گئے، عرض کیا حضور ہماری مسجد ٹیڑھی ہیں، آپ کی مسجد تو صحیح ہے۔ یہ ولی کامل، اس وقت یہ کوئی کتب نما کوئی ایسے آلے نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آپ نے ان کو دکھا دیا، لوگ تسلیم کر گئے۔ یہ سب سے پہلی مسجد، ایک روایت میں آتا ہے لاہور کی سب سے پہلی مسجد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو بنوائی تھی۔ آپ نے اپنے غلاموں کو، اس وقت کے جو عقیدت مند تھے ان کو آرڈر دیا آؤ مسجد تعمیر کریں۔ انہوں نے تعاون کیا، مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی اور مسجد بن گئی۔ اگرچہ اس دور کے مطابق
ایک تھوڑا ایریا تھا، مگر باقی ساری زمین ابھی خالی پڑی تھی، اور پھر صدیاں بیت گئی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب بھی وہاں سبیلیں لگائی جاتی ہیں دودھ کی۔ یہ کرامت ہے اس اللہ کے ولی کی کہ اس وقت سے لے کر دودھ آپ کے دربار پر تقسیم ہوتا ہے، ہر عرس پر آپ کا یہ فیضان جاری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور داتا حضور کا 977واں سالانہ عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ فیضان حضرت داتا گنج بخش جاری و ساری رہے گا۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو گفتگو حضرت داتا گنج بخش جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی صاحب موجود ہیں، اور داتا حضور کے حوالے سے آپ ان کے مناقب اور فضائل اور کرامات بھی جو ہیں روشنی بھی ڈال رہے ہیں۔ حضور یہ بتائیے گا کہ داتا حضور کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مشہور تصنیف جو ہے وہ کشف المحجوب ہے، سبحان اس کے علاوہ کشف الاسرار ہے، منہاج الدین ہے، دیوان علی حجویری ہے، اور نحو القلوب ہے، شرح کلام منصور ہے۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلام کی شرح آپ نے جو وضاحت فرمائی، اور اس کے علاوہ کئی اور تصانیف ہیں، جن میں سے آپ کی مشہور تصنیف جو ہے وہ کشف المحجوب ہے۔ سبحان اور کشف المحجوب تصوف کی ایک ایسی کتاب ہے کہ کئی اولیاء کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کسی کا پیر نہ ہو تو کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اسے پیر کا کام دے گی، اس کی رہنمائی کرے گی۔ غالباً حضور خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی قول بعض لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے اگر کسی کا کوئی پیر نہیں ہے تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کی برکت سے اس کو رہنمائی مل جائے گی۔ تصوف میں جو ایک سنگ میل کی بنیاد رکھتی ہے کشف المحجوب، جس میں ایسے ایسے مضامین ہیں، آپ نے ایک حق و باطل کا فرق کر دیا۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صاحب کشف بھی تھے، کشف المحجوب، محجوب کا معنی ہوتا ہے حجاب، پردے، کشف کھولنا، یعنی آپ نے پردے کھول دیے۔ کشف الاسرار، اسرار یعنی سر کی جمع، اسرار راز، آپ نے یہاں ولایت کے راز کھول دیے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس سرزمین پر، لاہور کی سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا تو اس لاہور کو جو پہلے ایک شرک اور کفر کا گڑھ بنا ہوا تھا، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے یہاں برکتیں ہو گئی۔ اور یہ وہ ہستی ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام نے آ کر سر جھکایا، اور اولیاء کرام، اولیاء چشت کے جو سب سے بڑے بادشاہ، چشت اہل بہشت کے کون سربراہ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یہاں آ کر چلا کیا، آپ نے چلا کیا، اور یہ اس کے طریقہ ہوتا ہے اولیاء کرام سے فیض لینے کا۔ جب یہاں چلا کیا، فیض لیا، اور اس آپ کی زبان اقدس سے نکلا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس ولی کامل کا یہ لقب دیا ہوا گنج بخش فیض عالم، آج پوری دنیا میں گنج بخش مشہور ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ خواجہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے در پاک سے فیض لینے والے حضرت خواجہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ نے بھی یہاں فیض لیا۔ خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی فیض لیا۔ اور ان سب کے پیر جو ہیں وہ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج بھی وہاں یہ حجرہ اعتکاف موجود ہے، جہاں آپ نے اعتکاف فرمایا تھا۔ تو آپ نے بنظر ولایت دیکھ لیا، اللہ پاک نے آپ کو حصہ وافر عطا کیا، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو آپ نے وہ شعر پڑھا، وہ اللہ کے فضل سے زبان صد عام ہو گیا۔ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش یعنی خزانے دینے والے، فیض عالم پوری دنیا کے فیض پر تقسیم کرنے والے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کے مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، ناقصوں کے پیر کامل ہے، کاملاں را رہنما، اور بڑے بڑے کامل جو ہیں ان کے بھی رہنما ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت شکریہ آپ کا حضرت علامہ مولانا محمد عبدالطاہر سعیدی صاحب، جو کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، مناقب اور کرامات بیان کر رہے تھے۔ تو پروگرام کا جہاں پر وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے، پروگرام کے اختتام میں ہم ایک داتا حضور کی منقبت شامل کریں گے۔ تو منقبت کے حوالے سے ہمیں قاری محمد آصف فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد انوار فریدی کو اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی اور سانسوں نے وفا کی، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا داتا بڑا لجپال، میرا داتا بڑا لجپال، ہر ویلے فیض ونڈدا، میرا داتا بڑا لجپال، ہر ویلے فیض ونڈدا، فیض داتا دا بڑا اے کمال، فیض داتا دا بڑا اے کمال، ہر ویلے فیض ونڈدا، رکھدا سر تے کرم دی چھاواں، جس پاسے بھی میں ٹر جاواں، رکھدا سر تے کرم دی چھاواں، جس پاسے بھی میں ٹر جاواں، داتا رکھدا اے میرا خیال، داتا رکھدا اے میرا خیال، ہر ویلے فیض ونڈدا، میرا داتا بڑا لجپال، ہر ویلے فیض ونڈدا، قسم خدا دی تھوڑ نہیں رہندی، در در جان تے لوڑ نہیں رہندی، قسم خدا دی تھوڑ نہیں رہندی، در در جان تے لوڑ نہیں رہندی، انج کردا اے مالا مال، انج کردا اے مالا مال، ہر ویلے فیض ونڈدا، میرا داتا بڑا لجپال، ہر ویلے فیض ونڈدا، داتا دا میں لنگر کھاواں، داتا دا میں لنگر کھاواں، زیادہ تا تو صدقے جاواں، زیادہ تا تو صدقے جاواں، داتا رہندا اے میرے نال نال،
ਦਾਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਫੈਜ਼ ਦਾਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਏ ਕਮਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦਾ।